نہیں تھا، دکھ مال کا نہیں تھا، دکھ اس ولایت کا تھا جس کو خدا نے دیا، مصطفیٰ نے پہنچایا اور انہوں نے ولایت کو غصب کیا۔ فرمایا فلاں ابن فلاں تو نے مجھے دکھ دیا ہے اور راضی نہیں کیا، جب تک یہ فاطمہ زندہ رہے گی تیرے لیے بد دعا کرتی رہے گی، اور قیامت کے دن میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ یہ ہے حقیقت اہل سنت کے کتابوں کی۔ قید ہوتے دیکھا نہیں، بس یاد میں روتے رہے میرے اللہ وہ جیسے بھی ہیں تو ان کو بخش دے، آواز قدرت آئے گی۔ اے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور جہاں جہاں حد نگاہ آپ کی آنکھ جاتی ہے اشارہ کرتے جائیں، پروردگار ان سب کو بخش دے گا۔ اس حدیث کی تفسیر ایک شاعر نے یوں کر دی، باغ جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا۔ بہت شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی معذرت صاحب، نہیں میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑی معذرت بڑھائے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ نکال نہیں لیجیے گا مہربانی، یہ بات یہاں پہ کرنی ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں اس جو انہوں نے گفتگو کی ان کی اپنی سرچ ہے، در حالانکہ انہوں نے اپنی یہ نہیں بتایا وہ دھمکیاں کیا تھی جو دی گئی، وہ دھمکیاں ذرا بیان کر دیتے آپ، وہ دھمکی کیا تھی جو دی گئی، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ بڑی معذرت کے ساتھ حق جناب سیدہ کا معاملہ ہے، وہ ممکن پتہ نہیں کون ہے وہ کیا سوال کریں گے، اب یہ بات کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مانگنے گئے معافی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا معافی مانگنے جائیں اور وہ دے نہیں، یہی بات ہوئی۔ سوال تو میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بڑی معذرت میں پہلی دفعہ سے کر رہا ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے میں نہیں رہ سکتا اس پہ، مجھے تھوڑی بات کرنی پڑے گی۔ گزارش یہ ہے کہ بی بی دربار میں، ایک تو پہلی بات ہو جائے کہ بی بی دربار میں گئی اور دربار مسجد نبوی میں ہی تھا، دربار ملحق تھا، اس سے باہر نہیں تھا۔ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے، بخاری شریف اور کنز المال، علامہ متقی ہندی نے واضح لکھا ہے دربار میں گئی اور صحابہ کرام موجود تھے، اور وہی جن کو آپ دنیا داری کے لحاظ سے صدیقہ کہہ رہے ہیں، صدیقہ اللہ نے جس بیبی کو کہا وہ فاطمہ ہے۔ صدیقہ اور صدیق وہ ہوتے ہیں، ہم کسی کی انسلٹ توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن صدیق اور صدیقہ فقط وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کہے۔ میں اور آپ نہ کسی کو صدیق کہہ سکتے ہیں، نہ صدیقہ کہہ سکتے ہیں، نہ کذاب کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کذاب اور صدیقہ اور صدیق کا تعلق ان کا ہے، اور ہم کذاب اسے کہیں گے جو جھوٹ بولے گا۔ اچھا یہ تو صحیح بات ہے انہوں نے فرمایا، لیکن میں عرض کر دوں بی بی دربار میں اپنا فقط فدق لینے نہیں گئی تھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس بی بی کو فدق نہیں چاہیے تھا جو 3 دن مسلسل 2 روزہ رکھ کے اپنی بقائی روٹیاں دے دیں، وہ مال لینے نہیں گئی تھی جو معافی دیتی، معافی ہو نہیں سکتی۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی، شیطان کو اللہ معاف کر دے گا، کس بنیاد پر؟ کچھ چیزوں کی معافی نہیں ہے، کیسے؟ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس۔ توجہ کیجئے گا، سیدہ کس لیے گئی تھی میں یہ بتا رہا ہوں، فدق کے لیے نہیں گئی تھی، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں گئی تھی میں یہ ساری بات واضح کروں گا، فون آتے رہیں گے، بڑی بات اس لیے قرآن کی آیت آئی، اے میرے حبیب پہنچا وہ پیغام جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں برے لوگوں سے بچائے گا۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب پر اتفاق ہے یہ آیت کہاں پہ آئی تھی؟ غدیر کے مقام پر اعلان ایسا تھا کہ اللہ نے کہا گو سارے مسلمان ہیں، گو سارے حاجی ہیں، گو تیرے کلمہ گو ہیں، اس کے باوجود تجھے خطرہ ہے۔ جب تو یہ اعلان کرے گا تو تجھے خطرہ ہے، میں تجھے بچاؤں گا۔ جس اعلان کرنے سے نبی کو خطرہ تھا اسی کی ولایت کا پرچار کرنے پر جناب سیدہ کو خطرہ تھا۔ نبی کو نبی کی بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہتا اگر علی نہ ہوتے۔ یہ ولایت علی تھی، یہ تیسری ولایت تھی جس علی نے پہلی 2 ولایتوں کو پہنچایا۔ جب تیسری ولایت کی باری آئی تو لوگ اپنی سیٹیں سنبھال کر، کرسیاں سنبھال کر، خلافت سنبھال کر بھول گئے، سیدہ نہیں بھول سکتی تھی۔ سیدہ دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، اگر سیدہ وہ باغ لے کے جاتی، لینے جاتی فقط، اگر جناب سیدہ فقط وہ باغ لینے جاتی تو وہ دے دیتے۔ ٹھیک بات،
वो माफी किस बात की? माफी है ही नहीं इस बात की। हुसैन के कत्ल की माफी नहीं है आप, शहजादा असगर के कत्ल की नहीं, ये भी हो सकती है। मैं बड़ी मादरत के साथ, कयामत तक के इस्लाम का जिम्मेदार कौन है? 74 फिरकों के जिम्मेदार कौन है? बनने का जिम्मेदार कौन है? इस्लाम की जो जाहिरी तौर पर बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी माफी देंगे आप? कैसे माफी हो सकती है इसकी? जनाब सैयदा अगर फकत भाग लेने जाती तो वो वापस हो जाता, वो जानते थे ये सिद्दीका है। आज जब दरबार में आ गई और आके दावा किया फदक का, जो कि इसका हक है, अगर इसका हक जानते हुए हम इसे वापस कर दें तो कल यही बीबी इसी दरबार में आके कहेगी जिस तख्त पे बैठे हो ना ये मेरे शौहर अली का है, मित्र उतरो यहाँ। उससे बचाने के लिए फदक नहीं दिया था, वरना बाग दिया भी जा सकता था। और जो जिस पे कब्जा किया पैगंबर की मसनद पे, इसकी माफी नहीं हो सकती। और फिर दरवाजा सैयदा जलाया, जो गलतियां हैं वो काबिल माफी है ही नहीं। और मैं खत्म कर रहा हूँ, बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ। क़िबला वलायत साहब ने हवाला दिया इमामत व सियासत का। इब्ने कुतैबा, ये हमारे भाइयों को मोतबर मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है, उनका नाम इन्होंने लिया है, उसमें ये सारा वाक़या दर्ज है। उसमें खुद लिखा है जैसे कि माफ नहीं किया, जब खुद वो लिखना माफ नहीं किया। और मैं कलेक्शन कर दूं थोड़ी सी, अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा, ये सारा वाक़या अल इमामत व सियासत में जो किताबें शिया नहीं है उसमें मौजूद है कि जनाब मौला अली से शेखैन ने इजाजत तलब की और अली ने दे दी बगैर सैयदा के पूछने से। पूछने नहीं गए, ये भी आप दोबारा जाकर पढ़ लीजिएगा, पूछने नहीं गए। और ये सवाल होता है, इसका मतलब अली तो राजी थे? नहीं, अली राजी नहीं थे। अली को बचाने के लिए दरवाजा गिरा था सैयदा पर, वरना सैयदा पे दरवाजा ना गिरता। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए इजाजत दी थी। अगर अली माफी मांगने के लिए इजाजत ना देते तो आज का मर्रे बदबख्त मुल्ला ये कहता अली ने इजाजत नहीं दी, वो पहुंच नहीं सके वहां पर। अगर पहुंच जाते तो एक माफी मिल जाती। अली ने बिन पूछे इजाजत दे दी। तो इब्ने कुतैबा लिखते हैं कि अब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहम्मद बेटी मुसल्ला नवाज पे बैठी थी, और जब शेखैन पास जाके बैठे सैयदा ने मुंह मोड़ के दीवार की तरफ कर लिया, और ये दोनों रोने लग गए। और रो कहा हमने आपको तकलीफ दी है। सैयदा ने ये लफ्ज कहे, अल इमामत व सियासत में ना हो, मैं यहाँ बोलता ना। अल इमामत व सियासत में लिखा है, ए फुला इब्ने फुला, तूने मुझे दुख दिया है और राजी नहीं किया। दुख फदक का नहीं था, दुख माल का नहीं था, दुख उस विलायत का था जिसको खुदा ने दिया, मुस्तफा ने पहुंचाया, और इन्होंने विलायत को गजब किया। फरमाया फुला इब्ने फुला, तूने मुझे दुख दिया है और राजी नहीं किया। जब तक ये फातिमा जिंदा रहेगी तेरे लिए बद्दुआ करती रहेगी, और कयामत के दिन मैं अपने बाबा से शिकायत करूंगी। ये है हकीकत अहले सुन्नत के किताबों की, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, ये उनकी किताबों में लिखा है। मैं इस बात पे उधार नहीं कर सकता था। ना माफी मिली है और ना सैयदा आयशा के दरबार में गई, अब तहरीर फाड़ी गई जो उन्होंने भी सवाल किया।